آج ہم ایک حساس مگر حقیقت پسند موضوع پر بات کریں گے۔ پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور مذہب کا استعمال سیاست میں کیوں ہوتا ہے؟ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات، ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق کے سیاسی فیصلوں کو دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مذہب کیوں پاکستانی سیاست میں بار بار سامنے آتا ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک کے تمام شہریوں کو برابر کا حق دینے کی بات کی۔ وہ 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر کہتے ہیں: آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے اس نظریے کو بعض لوگ سیاسی مفاد یا حقیقتاً انسانی حقوق کی روح سمجھتے ہیں، مگر اگلے چند دہائیوں میں اسی نظریے میں نمایاں تبدیلی آئی۔ اقلیتوں کے حقوق اور قانون۔ دستور پاکستان 1973 میں بھی اقلیتوں کو برابر کے شہری حقوق فراہم کرنے کی ضمانت دی گئی اور آئینی تحفظ موجود ہے۔ WS انٹرنیشنل۔ مگر عملی دنیا میں بہت سے مسائل آج بھی موجود ہیں، جیسے نفرت انگیز تقاریر، مذہبی منافرت کے واقعات، نفرت آمیز تقاریر کے خلاف عملی انسداد کی کمی۔ اقلیتوں کو حقیقی نمائندگی اور تحفظ نہ ملنا جیسے چیلنجز اب بھی موجود ہیں۔ تحقیقات.pk۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے اکثر عوام نظر انداز کرتے ہیں کہ قانون اور حقیقی عمل میں بہت فرق ہے، خاص طور پر وہ قوانین جو مذہبی منافرت کو جرم قرار دیتے ہیں۔ تحقیقات.pk۔ پاکستانی سیاست میں مذہب کا استعمال، بھٹو اور ضیاء۔ پاکستان کے سیاسی سفر میں دو اہم شخصیات نے مذہب کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو۔ بھٹو نے مغربی اور سیکولر سوچ کے ساتھ مل کر سیاست کی، مگر بعد میں مذہب کو اپنے سیاسی بیانیے کا حصہ بنایا تاکہ مختلف طبقے اپنے ساتھ جوڑ سکیں۔ مثال کے طور پر 1970-80 کی دہائی میں مذہبی باتوں کے ساتھ تعلقات میں طاقتور عوامی بیانیہ تشکیل دیا۔ تحقیقات.pk۔ جنرل ضیاء الحق۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کے نام پر پاکستان کی ریاستی پالیسیوں میں مذہب کا استعمال سب سے زیادہ کیا۔ ویکیپیڈیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اسے صرف اسلام کے ساتھ ہی زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ ویکیپیڈیا۔ اسی دور میں توہین مذہب کے قوانین سخت کیے گئے، اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں اضافہ ہوا اور ایک خاص سیاسی شناخت کو معاشرتی حقیقت سمجھا گیا۔ ویکیپیڈیا۔
نفرت انگیز تقاریب اور معاشرتی اثرات۔ نفرت انگیز تقاریب پر صرف سیاستدان نہیں بلکہ بعض مذہبی رہنماؤں کی بدفعلی سے بھی سامنے آتی ہے، جیسے کہ کسی امام مسجد کے خلاف فرقہ واریت اور مذہبی اکسانے کے الزامات کے ساتھ مقدمات درج ہونا۔ ڈان نیوز۔ پاکستان میں بعض اوقات توہین مذہب کا قانون غلط استعمال کی مسائل پیدا کرتا ہے، جس سے اقلیتیں خوفزدہ اور تنہا محسوس کرتی ہیں۔ ویکیپیڈیا۔ 2021 میں جاری رپورٹ میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، جبری تبدیلی مذہب اور غلط استعمال کے محرک عوامل سامنے آئے ہیں۔ نیا دور اردو۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو معاشرے میں فرسودہ خیالات، نفرت اور عدم تحفظ کے احساسات کو بڑھاتے ہیں۔ اقلیتوں کے اجتماعی مسائل اور نمائندگی۔ اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اقلیتیں سیاسی نمائندگی میں بھی کمزور ہیں۔ مثال کے طور پر 2024 میں بھی اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں میں اضافہ نہیں ہوا، باوجود آبادی کے بڑھنے کے۔ ڈان نیوز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقلیتیں نہ صرف سماجی طور پر بلکہ سیاسی طور پر بھی کمزور رہتی ہیں، جس سے ان کی آواز کمزور ہو جاتی ہے۔ خلاصہ، حل اور فکر۔ اگر ہم پاکستان کو ایک مضبوط، منصفانہ اور پرامن معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں مذہب کو سیاست کے لیے ہتھیار نہ بنانا، قائد اعظم کے اصول مساوات کو زندہ رکھنا، اقلیتوں کو حقیقی تحفظ اور نمائندگی دینا، یہی وہ راستہ ہے جس سے ہم ایک منصف اور خوشحال پاکستان تشکیل دے سکتے ہیں۔ ہم ایک قوم ہیں، ایک ملک کے شہری ہیں، چاہے مذہب ہم مختلف رکھتے ہوں، ہمارا تعلق انسانیت سے ہے، سیاست سے نہیں۔